اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الثانی الغسل ویجب تغسیل کل میت مسلم او بحکمہ کالطفل والمجنون المتولدین من مسلم۔ احکام میت میں سے دوسرا حکم میت کے غسل کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یجب تغسیل کل میت مسلم، ہر میت کا غسل واجب ہے، اس کو غسل دینا واجب ہے، مسلم مسلمان کا میت ہو او بحکم ہی یا مسلمان کے حکم میں ہو۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کالطفل، جیسے بچہ ہے نابالغ ہے تو ظاہر ہے وہ کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ مسلمان کے حکم میں کہلاتا ہے۔ کیونکہ تابع ہے مسلمان کے تابع ہے۔ بچہ چھوٹا بچہ 2 سال 3 سال کا، اس کو بسم اللہ نہیں آتی، اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس کے نزدیک اسلام اور غیر اسلام کی کوئی صورت واضح نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ اس چیز کا، تو وہ اپنے مسلمان ماں باپ کے تابع ہوتے ہوئے مسلمان کے حکم میں ہوتا ہے۔ والمجنون، اور اس طرح مجنون جو پاگل ہے، اس کے لیے بھی اسلام غیر اسلام کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجنون جو ہوتا ہے تو یہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ المتولدین من مسلمین، بچہ اور مجنون جو مسلمان سے پیدا ہوں۔ وَلَقِیتِ دار الاسلام، یا دار الاسلام میں کوئی گرا ہوا انسان نظر آئے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس میں دیکھا ہے کوئی بندہ مثلا روڈ کے کنارے فوت ہو چکا تھا، اس کی لاش پڑی تھی، تو وہ بھی مسلمان کے حکم میں ہوگا، اور یعنی اس کو بھی غسل دینا واجب ہوگا۔ او دار الکفر وفیہ مسلم یمکن تولد منہ، یا کافروں کے ملک میں، دار کفر میں، مملکت کفار میں کوئی میت ملے، وفیہ مسلم، اور اس دار الکفر میں ایک ایسا مسلمان موجود ہو، یمکن تولد منہ، جس سے مسلمان کا متولد ہونا ممکن ہے۔ مثلا ایک جوڑا ہے، میاں بیوی مسلمان ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، جس محلے میں وہ رہ رہے ہیں اسی محلے سے مثلا کوئی میت ملا ہے، تو اور ان مسلمان مرد عورت سے بچے کا تولد بھی ممکن تھا، تو ایسی جگہ سے اگر کوئی میت مل جائے تو وہ بھی مسلمان کے حکم میں کہلائے گا، اس کو بھی غسل دینا واجب ہوگا۔ والمسبی بید المسلم علی القول بتبعیت فی الاسلام، یا کوئی مسلمان کے ہاتھوں میں قید ہو، قیدی جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی آتے ہیں، کافر ہے لیکن مسلمان کے ہاتھ میں قیدی ہے، مسلمانوں کا قیدی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی غسل دینا، اس کو بھی غسل میت دینا واجب ہے اگر وہ مر جائے تو مسلمان کی قید میں، علی القول بتبعیت فی الاسلام، اس قول کی بنیاد پر کہ قیدی تابع ہوتا ہے مسلمان کے اسلام میں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک جو مسلمان کا قیدی ہے وہ مسلمان کے حکم میں نہیں ہے، کافر ہے تو کافر ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو مسلمان کے ہاتھ میں قیدی ہے وہ مسلمان کے حکم میں ہے، تابع ہے مسلمان کے اسلام میں، لہذا غسل دینا واجب ہے۔ کما ہوا مختار المصنف، جیسے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مختار بھی یہی ہے، مصنف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ مسلمان کا قیدی مسلمان کے تابع ہے اسلام میں، یعنی وہ پاک ہے، اس کی میت کو غسل دینا واجب ہے، دافن کافن واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِيُّ وَلَدَ الزِّنَا، اگرچہ
مسبی وہ قیدی، ولد زنا ہی کیوں نہ ہو، کافر کا بچہ ہے بغیر نکاح کے مثلاً وہ دنیا میں آیا ہے، ولد زنا ہے، لیکن مسلمان کا قیدی ہے، تو اس قیدی ہونے کے اعتبار سے اس پر مسلمان والا حکم جاری ہوگا غسل میت اور کفن دفن کے اعتبار سے۔ وفی المتخلق من ماء الزانی زان المسلم نظر من انتفاع طبیعت شرعن، اور وہ بچہ جو نعوذ باللہ برائی انجام دینے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے، زانی کا بچہ ہے، وہ زانی مسلمان ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا ایسا بچہ مسلمان کے حکم میں ہے یا نہیں ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ کسی کی طبیعت میں تو نہیں ہے، چونکہ باپ کا بیٹا تو شمار نہیں ہوتا وہ کہ اس کے تابع ہو، نہیں ہے، ولد زنا ہے، تو لہٰذا وہ نہیں ہے، مسلمان کے حکم میں نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، حقیقتاً ہے تو مسلمان کا بچہ، حقیقتاً ہے تو اس کا، چاہے ناجائز طریقے سے متخلق ہوا ہے لیکن ہے تو اسی کا، سبب تو وہی ہے، سبب تو وہ زانی بنا ہے اس بچے کے متولد ہونے کا، لہٰذا اس کو تابع ہونا چاہیے اسلام و کفر میں اس کے، ٹھیک ہے۔ اگر زانی مسلمان ہے تو وہ بچہ بھی اس کے تابع ہوگا اس قاعدے کے تحت۔ وفی المتخلق من ماء الزانی المسلم، ہے وہ بچہ جو متخلق ہو، پیدا ہو زانی مسلمان کے پانی سے، نظر، اس میں اشکال ہے، نظر ہے، دو قول ہیں کہ آیا وہ مسلمان کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ من انتفاع طبیعت، نہیں وہ تابع نہیں ہوگا، اس کو غسل دینا واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبعیت جو ہے وہ منتفی ہے شرعاً، شرعی طور پر، شرعی طور پر شرعاً وہ اس باپ کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ غیر شرعی طریقے سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ وَمِن تَوَلُّدِهِ مِنْهُ حقیقتاً، اور دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں بھائی وہ مسلمان ہے، مسلمان کے حکم میں ہوگا، اس کا غسل واجب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً وہ متولد تو اسی باپ سے ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو وہی ہے کہ اسی مرد مسلمان زانی سے پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو تابع ہونا چاہیے۔ وَكَوْنُهُ وَلَدًا لُغَةً، اور لغوی اعتبار سے جو ہے اس کو ولد کہا جاتا ہے، بیٹا کہا جاتا ہے۔ فَيَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ، تو بس جب ایسی بات ہے تو اسلام میں اسی کتابیں ہوگا۔ کما یحرم نکاحہ، جیسے کہ نکاح کرنا اس کے ساتھ حرام ہے، مثلا وہ ماں جس نے برائی کے نتیجے میں بچے کو جنم دیا ہے، آیا وہ اسی اپنے بیٹے کے ساتھ جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتی، ولو وہ ناجائز طریقے سے اس نے اس کو جنم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا محرم ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح جیسے وہ ماں کا محرم ہے، یا بالفرض ماں نے بیٹی جنم دی ہے ناجائز طریقے سے، تو آیا وہ بچی اس مرد کی محرم ہوگی یا نامحرم ہوگی؟ زانی کی، کہتے ہیں محرم ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتی بڑی ہو کر۔ جیسے بیٹا اپنی زانیہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح بیٹی اپنے زانی باپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بس اگر اس نکاح کے معاملے میں یہ محرمیت ہے، وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، لغتاً ملحق ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو میت کے احکام کے متعلق بھی ان کو ملحق ہونا چاہیے، تابع ہونا چاہیے مسلمان کے۔ وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنَ الْفِرَقِ الْخَارِجِ وَالنَّاصِبِ وَالْمُجَسِّمِ، مسلمان کے حکم سے مستثنیٰ ہیں وہ افراد جو کفر کے حکم میں ہیں دوسرے فرقوں میں سے، مثلا خارجی، ناسبی، مجسم، یہ جو ہیں
یہ مسلمان کے حکم سے خارج، یعنی ان کا غسل کفن دفن واجب نہیں ہے، یہ کفر کے حکم میں ہے۔ خارجی تو وہی معروف جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور امامت سے نکل گئے، امام ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا اور دشمنی نے پال لی۔ نس بھی وہ ہوتا ہے جو دشمنی کی بنا پر اہل بیت کو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام دے، گالیاں دے۔ مجسم وہ جو اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہے، یہ بھی کافر کے حکم میں ہے، تو یہ بھی خارج ہے مسلمان کے حکم سے، اس کو بھی غسل دینا واجب نہیں ہے غسل میت سے۔ انما ترک استثناءہ لخروج عن الاسلام حقیقتاً، مصنف نے ان کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ مصنف نے باقی باتوں کو بیان کیا ہے لیکن اس کو ذکر کیوں نہیں کیا کہ یہ مسلمان کے حکم سے خارج ہیں؟ کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ فرقے جو ہے مسلمان کے حکم سے خارج ہیں، کیوں نہیں مصنف نے ان کا تذکرہ کیا؟ شارح فرما رہے ہیں کہ مصنف نے ان کے استثناء کو اس لیے ذکر نہیں کیا چونکہ حقیقتاً یہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب حقیقتاً خارج ہیں تو مسلمان کی جو پیچھے مصنف نے قید لگائی تھی کہ کل میت مسلمین، تو خود اسے مسلم کی قید سے یہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ حقیقتاً کافر ہیں یہ تین فرقے، اس لیے ان کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہراً ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، معاشرے میں لوگ ان کو کافر نہیں کہتے، ظاہری طور پر ان کے ساتھ برتاؤ بھی رکھتے ہیں اور ان کو مسلمان بھی لوگ سمجھتے ہیں ظاہراً، لیکن حقیقتاً یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ، مسلمان کے حکم میں داخل ہے بچہ، وَلَوْ سِقْطًا، اگرچہ وہ ساقط ہی کیوں نہ ہو، حمل ساقط ہو جاتا ہے، بس اوقات بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسلمان کے حکم میں ہے۔ اذا کان لو 4 اشہر، اس وقت مسلمان کے حکم میں ہے کہ جب وہ سکھ 4 مہینوں کا ہو گیا ہو، ولو کان دونہا، اگر 4 سے کم ہو، لفا فی خرقۃ، ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، ودفن بغیر غسل، بغیر غسل کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اگر 4 مہینے کا ہو مسلمان کا بچہ سکھ ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہے، لیکن 4 سے کم ہو تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں بالصدر، اے بماء ماء مصاحب لشیء من الصدر یجب تغسیل، یہ اس عبارت کا تعلق پیچھے ہے، یجب تغسیل کل میت مسلم او بحکم ہی بالصدر، دیکھیے تغسیل کے متعلق ہے، یہ غسل دیا جائے، غسل دینا واجب ہے مسلمان کے میت کو، یا جو مسلمان کے حکم میں ہے اس کو صدر کے ساتھ، یعنی بیری کے پانی کے ساتھ، صدر بیر کو کہتے ہیں، بیری، اے بمائن مصاحب لشیء من الصدر، یعنی اس پانی کے ذریعے جس پانی میں تھوڑی سی صدر ملی ہو، وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ، کم از کم کتنی بیری ملانی چاہیے؟ کہتے اتنی ہو کہ نام صادق ہے اس پر بیری کا۔ وَأَكْثَرُهُ أَلَّا يَخْرُجُ بِهِ الْمَاءُ عَنِ الْإِطْلَاقِ، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ملانی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی ملانی چاہیے کہ وہ پانی مطلق ہونے سے خارج نہ ہو جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ مضاف پانی ہے، بلکہ اتنی ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ پانی مطلق ہے۔ فی الغسلۃ الاولیٰ، پہلے غسل میں 3 غسل دینے ہیں نا، پہلی دفعہ جب غسل دیا جائے گا تو پہلا غسل بیری کے پتوں کے پانی سے، ثم بماء مصاحب لشیء من الکافور، پھر دوسرا غسل جو ہے وہ تھوڑا سا کافور ملا کر، کذالک ایسے ہی، ایسے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کم از کم اتنا ہو کہ اس پر نام صادق ہے کافور ملایا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ وہ مطلق پانی ہونے سے خارج نہ ہو جائے۔ ثم یغسل ثالثا بالماء الکراح، پھر تیسری مرتبہ غسل دیا جائے خالص پانی سے، کراح یعنی خالص مطلق پانی سے، واہ المطلق، کراح یعنی وہ مطلق پانی ہوتا ہے، الخالص من الخلیط، جو کسی چیز کی
ملاوٹ سے پاک ہو، ملاوٹ سے خالص ہو، کوئی اس میں ملاوٹ نہ کی گئی ہو۔ بے معنی کون ہی غیر معتبر فی ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی اور چیز نہ ملائی جائے۔ لا ان سلبہ عن معتبر، سلبہ عنہ معتبر، وانما المعتبر کون ماء مطلقا، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے اصلاً کوئی اور چیز قابل اعتبار کو سلب کر لیا جائے۔ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے اس جملے میں، تو جو کریں تھوڑی سی، کہہ رہے ہیں کہ مطلق قراء خالص من الخلیص سے مراد یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائی گئی ہو، کوئی چیز بھی اس میں ملائی نہ گئی ہو، ٹھیک ہے، بالکل کسی ملاوٹ سے پاک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ملائی جائے اور اس کو ابھی تک اس ملانے کی وجہ سے مضاف نہ کہا جاتا ہو، مطلق کہا جاتا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس بات کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ پیچھے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پانی میں اتنی بیری ملائی جائے کہ وہ مطلق پانی کے نام سے خارج نہ ہو، یا اتنا کافور ملایا جائے کہ مطلق پانی کے نام سے خارج نہ ہو۔ اب یہ جو دو پانی ہیں ان میں ملاوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ملاوٹ ہوئی ہے، ملاوٹ کے باوجود ان کو مطلق پانی کہا جاتا ہے، اطلاق سے خارج نہیں ہوتے، ملاوٹ ہوئی ہے، اس کو مخلوط پانی کہتے ہیں کہ یہ پانی ہے جو کافور سے ملا ہے، یہ پانی ہے جو بیری سے ملا ہے، لیکن ہے خالص، ابھی تک مضاف کی حد تک نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جو تیسرا غسل دینا ہے خالص پانی کے ساتھ، اتنی مقدار میں بھی کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، بالکل کچھ ملا ہوا نہ ہو اس میں، آئی سمجھ بات کی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس جملے میں، انما المعتبر کون ماء مطلق، معتبر یہ ہے کہ پانی مطلق ہو، مطلق خالص، کچھ اس میں ملایا نہ گیا ہو۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ كَالْجَنَابَةِ، یہ سارے کے سارے غسل، تینوں غسل میت جو ہیں یہ جنابت کے غسل کی طرح ہیں۔ کیسے؟ وضاحت کر رہے ہیں، یبدأ بغسل رأسه ورقبته یا رقبته اولا، ابتدا کی جائے سر اور گردن کو دھونے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے سر اور گردن، جس طرح عام ہم غسل کرتے ہیں، غسل جنابت اور دیگر اغسال کرتے ہیں، زندہ بندہ جس طرح غسل کرتے ہیں پہلے سر اور گردن کو دھوتا ہے، تو اس کے بھی پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے، ثم بمیامنہ، پھر دائیں طرف کو دھویا جائے، ثم میسرہ، پھر بائیں طرف کو دھویا جائے، او یغمس فی الماء دفعۃ واحدۃ، یا اس کو ایک ہی مرتبہ پانی میں ڈبکی لگائی جائے، ہاں غوطہ دیا جائے پانی میں، دفعتاً ایک ہی مرتبہ، واحدتاً قید ہے اسی کی، ایک ہی مرتبہ، عرفیتاً، دفع عرفیہ مراد ہے، دفع عرفیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی عام عرف میں کہا جائے کہ اس کو ایک مرتبہ ڈبویا گیا ہے، بار بار نہیں ڈبویا گیا۔ مقترناً فی اول بالنیت، غسل کے شروع میں نیت کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے، نیت کے ساتھ ملاتے ہوئے، یعنی جب غسل شروع کریں اس وقت نیت کریں، پہلے نیت کریں پھر غسل دینا شروع کریں۔ وظاہر العبارت هو الذی صرح به فی غیرہ الاکتفاء بنیت واحدۃ للاغسال الثلاثۃ، مصنف نے کہا ہے، مصنف نے کیا کہا ہے؟ مصنف نے کہا ہے کہ میت مسلمان کو غسل دینا واجب ہے بیری کے پانی سے، پھر کافور کے پانی سے، پھر خالص پانی سے، پھر کہا ہے مقترناً بالنیت، نیت کے ساتھ، شروع میں نیت کرو۔ یہ جو لفظ نیت مصنف نے کہا ہے، یہ اس چیز پر ظہور ہے اس کا کہ ایک ہی نیت کافی ہے تینوں غسلوں کے لیے، جب غسل کرنا دینا شروع کریں گے پہلا ایک مرتبہ نیت کر دیں کافی ہے، یعنی بار بار سارے غسلوں کے لیے علیحدہ نیت کرنے کی ضرورت، ایسا نہیں ہے کہ بیری کے غسل کی علیحدہ نیت کریں، کافور کے غسل کی علیحدہ نیت کریں، خالص غسل کی علیحدہ، ایسا ضروری نہیں ہے، بس ایک ہی مرتبہ نیت کافی۔ مصنف کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے، غیر العبارت هو الذی صرح به فی غیرہ، مصنف کی عبارت کا ظاہر، اور اسی بات کی مصنف نے وضاحت کی ہے لمحہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں، کیا
الاکتفاء بنیت واحدۃ، کہ ایک ہی نیت کافی ہے، للاغسال الثلاثہ، تینوں غسلوں کے لیے۔ شارح فرما رہے ہیں والاجود التعدد، بے تعددہا، بہتر یہ ہے کہ متعدد نیت کی جائے متعدد غسلوں کے لیے، ہر غسل کے لیے علیحدہ نیت کی جائے، یہ شارح نے کہا ہے۔ ثم ان اتحد الغاسل، کافی ہے، صلی اللہ علی محمد آلہ وسلم۔